سعودی عرب میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو وہ پروٹوکول دیا گیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا تھا. ریڈ کارپیٹ پروٹوکول سے اوپر بھی جو ایک وائلٹ کارپیٹ پروٹوکول ہے وہ پاکستان کو وہاں پہ دیا گیا. پرائم منسٹر کے لیے وہاں پہ وائلٹ کلر کا کارپیٹ بچھایا گیا جو اس چیز کی علامت تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو ریڈ کارپیٹ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. اچھا، یہ ملاقات پہلے سے طے تھی کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایک بڑے طیارے میں گئے تھے، کیونکہ چھوٹے طیارے کو تو ظاہر ہے یا کسی اور اس کو تو نہیں اس طریقے سے پروٹوکول دیا جا سکتا. F-15 کا F-15 طیاروں نے اس سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوتے ہی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ پروٹوکول دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا تھا کچھ ہی مہینہ پہلے. اور یہ پروٹوکول ایکچولی اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بہت قریب ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اپنا سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک جو ہیں وہ خطے کی بدلتی ہوئی جغرافیائی، سیاسی، معاشرتی صورتحال میں اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں. چینجز آ رہے ہیں ان کے اندر کہ کس کے ساتھ معاہدے کرنے، کس کے ساتھ نہیں کرنے. وہاں پہ کیوس یہ پیدا ہوا کہ شاید اس وقت جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی ملک کو سپورٹ کر سکے ڈیفنس کے معاملات میں. تو اب انہوں نے اسی لیے جو ہے نا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور آپس کے جو باہمی اپنا معاہدے ہیں ان کو ری وائٹلائز کیا جائے. وہ ابھی اس طریقے سے وائٹل نہیں ہے، اس طریقے سے وہ مطلب انفورس نہیں کیے جا رہے جیسے وہاں پہ فورس تو موجود ہے. ملٹری الائنس، ملٹری گروپ جو ہے وہ ان کا موجود ہے عرب ممالک کا، خلیجی ممالک کا، لیکن وہ اس طریقے سے پریکٹیکل نہیں ہے جیسے نیٹو ہے. تو اب اس کو پریکٹیکل شیپ میں ڈھالنے کے لیے کافی حد تک کام ہو چکا ہوا ہے. ابھی اس کا اجلاس جو ہے وہ شاید جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے مین ٹیلی کاسٹ میں یا اس کے بعد ریپیٹ براڈ کاسٹ کے بعد، تو شاید اس کا بھی کوئی اجلاس ہو چکا ہو. تو ہمارے ہاں سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کو اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایٹمی معاہدہ ہے اور ہم نے ایٹم بم جو ہے سعودی عرب کو دے دیا ہوا ہے، وہ ایٹمی ملک بن گیا ہے. امریکہ کے 81 سے زائد ممالک میں مختلف طرح کے چھوٹے بڑے اڈے ہیں، کہیں 2 سپاہی موجود ہیں، کہیں 4 میرین موجود ہیں، کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں. جاپان میں اور قطر میں زیادہ ہیں، اور ساؤتھ کوریا میں بھی زیادہ ہیں کیونکہ ان کو اپنا کمیونسٹ کوریا سے خطرہ ہے. تو اڈے تو اور دفاعی معاہدے امریکہ کے مختلف ممالک کے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ ممالک میں ان کی فوجیں موجود ہیں. لیکن کیا کسی ملک نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جو اپنا ایٹمی چھتری ہے ہم اس کے نیچے آگے میں؟ جاپان نے بھی نہیں کہا، قطر نے بھی نہیں کہا. وہ تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں کہ موجودہ سینیریو میں جب اسرائیل نے اٹیک کیا عرب ممالک پر تو وہ غیر محفوظ ہو گئے. تو غیر محفوظ اس سلسلے میں جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے ایک نئی جس کو کہتے ہیں صف بندی وہاں پہ ہو رہی تھی. اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور مصر کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ نیٹو کی طرز پر جو ہے نا وہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہو. شہباز شریف نے نیٹو کے طرز کی بجائے ٹاسک فورس کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ ٹاسک فورس ان کو آپ کو پتہ چیف منسٹر کے طور پر بھی انہوں نے درجنوں ٹاسک فورسز پنجاب میں بنا دی تھیں. تو ان کا خیال ہے کہ ٹاسک فورس جو ہے وہ کوئکلی کام کرتی ہے اور کوئک رسپونڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری اس کی جزیات تفصیلات پہلے سے طے تھیں. یہ سارے جو معاملہ ہے یہ میرے خیال میں اس لیے آگے بڑھا اس پیش رفت کے ساتھ کہ جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تو اس سے علاقے میں جو سلامتی کے خدشات ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے کہ ہم محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں. اور خلیجی ریاستیں جو وہ امریکہ سے اپنے آپ کو محتاط کرنا چاہ رہی ہیں، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید جو امریکن سسٹم ہے، اپریٹس ہے، وہ ان کے لیے ان کو دفاعی حکمت عملی میں ان کے کام کا نہیں ہے. تو اسی لیے سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ متبادل اسٹریٹجیز دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب جنگیں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں لوگوں نے کہا لو جی اس کا تو جواب ہی نہیں آیا، یہ تو نشستاً برخاستن ہو گئی. یہ مطلب میں نے کچھ ویلاگرس کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کے بیانات کھڑکا دیے کہ یہ تو نشست ہوئی اور برخاست ہوئی، گلاس توڑا، 12 آنے کی جگہ 6 آنے ہو گیا. لیکن جب یوکرین نے روس پر ڈرون اٹیک کیا تھا تو اس کی منصوبہ بندی 1.5-2 سال پہلے کی گئی تھی. یہ ان کے اپنے جو ویب ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اس چیز کو پلان کیا تھا انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. جب پیجر کا بلاسٹ ہوئے تھے تو اس وقت بھی مطلب پیجر جب بنائے جا رہے تھے کوئی 2-3 سال پہلے انسیڈنٹ سے، تو اس وقت اسرائیل نے یہ حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی، یعنی بلاسٹ کرنے سے کئی برس پہلے. اسی طریقے سے ایران کے اندر جو انہوں نے دھماکے کیے اور
ان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کی منصوبہ بندی بھی کئی برس پہلے ہوئی ہوگی. انفلٹریشن ہوئی، ان کے جاسوس گئے، انڈین جاسوس وہاں پہ گئے، انہوں نے یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کام کیا، اور پھر جا کے انہوں نے پلانٹ کے سارے. تو جنگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتی، یہ اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. تمام عرب ممالک، اسلامی ممالک اس پر سوچ رہے ہیں. سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ مکمل طور پر متحد ہو گئے، یعنی اسلامک بلاک میں اگر کہیں کچھ تھوڑا سا بھی سوچ کا اختلاف تھا تو وہ ختم ہو گیا. اس میں وہ ممالک بھی موجود تھے جو اسرائیل کے بہت قریب سمجھے جا رہے تھے، اور وہ ممالک بھی موجود ہیں جو اسرائیل کے بہت دور سمجھے جا رہے تھے، جن میں مصر اور ایران کی مثالیں دے سکتے ہیں. تو اب لیکن جو مغربی ماہرین ہیں، ویسٹرن وہ ہے اپنا ایکسپرٹس ہیں پولیٹیکل، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے اسرائیل نے دوحہ پر اٹیک کیا ہے تو یہ ملک جو ہے یہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایک سینیریو ہے، منظرنامہ ہے اس مڈل ایسٹ کا، وہ چینج ہوگا، اور وہ یہ جو ممالک ہیں یہ ایک نئے پیٹرن کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ جو نشستن برخاستن کی بات کی جا رہی تھی، اس میں پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا. ڈیفنس پیکٹ کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں، اور عام طور پہ آتی بھی نہیں ہیں. جب 1974 میں اندرا گاندھی نے روس سے دفاعی معاہدہ کیا تھا تو اس کی تفصیلات کون سا سامنے آئی تھیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا تھا کہ جی اس نے ہمارے ملک میں مداخلت کے لیے ایسے کہ 74 کہہ دیا، اس سے پہلے ہوا تھا وہ معاہدہ، اس 74 میں بھی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، جس کا فائدہ جو ہے وہ اندرا گاندھی نے 1971 کی وار میں اٹھایا تھا. تو ایٹمی جنگ اور ایٹم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کی جزیات سامنے نہیں آتی. لیکن جب اس پر مختلف مطلب پاکستان اور سعودی عرب کے جو بعض لوگ ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہر طرح کا دفاع شامل ہے. میں آئی ریپیٹ، ہر طرح کا دفاع شامل ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیا کیا دفاع شامل ہے. اور یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ایک دیرینہ تعلقات قائم ہیں، جو ٹیسٹڈ ہیں، مطلب ہماری دونوں جنگوں میں سعودی عرب نے بہت کی رول پلے کیا. ہمارے جو معاشی کرائسس آیا، جب بھی آیا تو سعودی عرب نے آئل فیسیلیٹی دی، 3-4 ارب ڈالر کا تیل ادھار پر دیا، پیسے دیے، اور اپنا ہر طرح سے جو بھی سپورٹ ہو سکتی تھی وہ دی. ان کے وسائل مطلب ہماری معاشی رکاوٹ، اس کے پریشانی کو دور کرنے میں استعمال ہوئے. اور اب یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ اس پارٹنرشپ کا کہ سیکیورٹی پیٹرن کا عروج ہے، اور یہ مطلب بہتر دفاعی تعلقات کی طرف ایک سمت ہے. اور چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کو دیگر ممالک بھی ایک لیڈرشپ رول دیتے ہیں. تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو کرنا چاہے گا، جو کرے گا، جو فیصلے ہوں گے وہی کم و بیش اسی طریقے سے دنیا آگے چلتی ہے. اوپیک میں بھی ان کے فیصلے چلتے ہیں، OIC میں بھی ان کی جو ایک گرپ ہے وہ مضبوط ہے. تو اس لیے مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے میں آنا یہ پوری خلیجی ریاستوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور پورے ویسٹرن اور انڈین اسٹریٹجسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ سنبھل جاؤ، اور وہ کچھ اب نہیں چلنے والا جو اب تک ہوتا رہا ہے.